ہاکس مونولوگ، عقاب کی خود کلامی، بائی ٹیڈ ہیوز۔ ٹیڈ ہیوز کا داور رائٹر ہے۔ اس پوئم میں ایک ہاک عقاب دکھایا گیا ہے۔ عقاب کہتا ہے، میں جنگل میں درختوں کی چوٹیوں پر بیٹھا ہوں۔ تمام دنیا میرے لیے بنائی گئی ہے۔ میرے پاس موت کے پروانے ہیں اور میرے انداز سروں کو چیر دینے والے ہیں۔ میری طاقت کو کوئی چیک نہیں کر سکتا۔ میں مستقل ہوں۔ در حقیقت اس عقاب میں ایک ڈکٹیٹر بول رہا ہے، قابض، آمر، ظالم بول رہا ہے۔ اور ایک اور طرح سے دیکھا جائے تو اس پوئم میں ہاک سمبل ہے نیچر کا۔ فطرت کہتی ہے میں تمہیں مار ڈالوں گی۔ کریٹیکل اپریسیشن، پیج 74 آف نوٹس۔ کچھ کوشچنز ہیں یونیورسٹی بار بار اٹھاتی ہے۔ واٹ از دا سمبولک انٹرپریٹیشن آف دا ہاکس assertion؟ assertion دعویٰ، عقاب کا دعویٰ، اس کی انٹرپریٹیشن کریں، علاماتی تفصیل کیجئے عقاب کے اس دعوے کی۔ کس دعوے کی؟ My manners are tearing off heads۔ میرے انداز سروں کو چیر دینے والے ہیں۔ بتائیے ایسا کیوں کہا عقاب نے؟ 2014 PUUSAJKU۔ اور how would you comment on Hawk's claim؟ آپ ہاک کے اس دعوے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ Now I hold creation in my foot۔ اب میں پوری تخلیق کو اپنے پاؤں میں رکھتا ہوں۔ وہ کہتا ہے فطرت نے اپنے سارے گر آزمائے ہیں میرے پنجے بنانے کے لیے، میرے پر بنانے کے لیے، تو تخلیق میرے پنجوں میں ہے۔ 2013 GCU گجرات۔ Why does the hawk boost off؟ ہاک بوسٹ آف شوخی کیوں مارتا ہے؟ 2015 IUB۔ How does the hawk look cruel and inhuman؟ ہاک اتنا ظالم اور انہیومن اور غیر انسانی رویہ کیوں اپنائے ہوئے ہے؟ 2016 PU۔ What does a hawk indicate؟ ہاک کس چیز کا سمبل ہے؟ 2010۔ تمام کوشچنز کا سنگل آنسر۔ اگر اس پوئم میں سے سینٹینزا آئے گا تو دین آپ نے یہی میٹیریل لکھنا ہے۔ کوئی کوشچن آئے گا پھر بھی یہی میٹیریل لکھنا ہے۔ دس از یور ہوسٹ لیکچرر MK بوٹا۔ My WhatsApp 033346555305 for notes and audios۔ Answer: In this poem the poet portrays nature۔ اس پوئم میں پوئٹ نے فطرت دکھائی ہے۔ ہاک در حقیقت سمبل ہے نیچر کا، فطرت کا۔ نیچر ریڈ ان ٹوتھ اینڈ کلا، جس کے پنجے بھی خون آلود، جس کی چونچ، جس کے دانت بھی خون آلود۔ He says that، ہاک کہتا ہے، he says that، پوئٹ کہتا ہے، it is excellent to have a giant strength۔ یہ بات بہت اچھی ہے کہ جن جیسی طاقت ہو، زبردست طاقت ہو، but it is tiredness، لیکن یہ بہت بڑا ظلم ہے to use it like a giant، کہ طاقت کو جنوں کی طرح، پاگلوں کی طرح استعمال کیا جائے۔ The poem is a dramatic monologue۔ پوئم ایسے ہے جیسے ڈرامہ کی سٹیج پر ٹھہرا کوئی کریکٹر خود سے باتیں کرتا ہے۔
delivered by the symbolic character Hawk. اور یہ ڈراماٹک مونولوگ کس نے ڈلیور کیا؟ ایک ہاک نے، عقاب نے. who boasts much of his superiority. جو اپنی superiority، اپنے اعلیٰ ہونے کے بارے میں شوخی مارتا ہے over other birds، کہ وہ دوسرے پرندوں سے اعلیٰ و عرفہ ہے. he thinks، ہر ڈکٹیٹر یہی سوچتا ہے، ہر ظالم یہی سوچتا ہے کہ وہ باقی لوگوں سے اعلیٰ عرفہ ہے. he thinks that he is the reason and cause of creation. وہ سوچتا ہے کہ وہ تخلیق کی وجہ ہے، یعنی کہ جتنے پرندے، جتنی بھی کریچرز ہیں، ساری اس کے لیے بنائی گئی ہیں تاکہ وہ انہیں شکار کرے. hawk is power drunk. یہ عقاب طاقت کے نشے میں چور ہے. he claims that his claws and feathers are perfect. اور یہ کہتا ہے اس کے پنجے اور اس کی پر وہ پرفیکٹ ہے فرام ایوری پوائنٹ آف ویو، ہر طرح سے. نیچر ہیز یوزڈ آل اٹس ٹیکنیکس ٹو کریٹ دیم. فطرت نے تمام تر گر آزمائے ہیں میرے پنجوں کو، کلاز کو اور پروں کو بنانے کے لیے. دے آر پاورفل ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ. اور یہ طاقتور ہیں بہت زیادہ. سو ہی کین ہولڈ اینی کریچر ان ہز کلاز ایزیلی. اسی لیے وہ ہر کریچر کو، مخلوق کو، پرندے کو، چرند کو اپنے کلاز میں پکڑ سکتا ہے. ہی کین کل اینی برڈ ہی لائکس ٹو کل. جس پرندے کو چاہے وہ مار ڈالے. ہی ہیز این ایکیوٹ اسکل آف ٹیئرنگ آف ہیڈس. اس کے پاس ایک تیز ترین گر ہے سروں کو چیر دینے والا. ہی از ایز ایکیوٹ ایز بلیڈ. وہ اتنا تیز ہے جیسے بلیڈ. ہز فیئر از بون ٹیئرنگ. اور اس کا خوف ایسا ہے جو زندوں کی ہڈیوں کو چیر دیتا ہے. نو باڈی کین چیک ہز انبرائڈلڈ پاورز. اور کوئی بھی اس کی بے لگام طاقتوں کو چیک نہیں کر سکتا، چیلنج نہیں کر سکتا. دا پوئم از اے ٹرو پکچر آف ریجیڈیٹی. یہ پوئم تصویر ہے سختی کی، انفلیکسیبلٹی، ٹس سے مس نہ ہونے کی، ایروگینس، تکبر کی، اینڈ پرائڈ، فخر کی. کس کا فخر، کس کا تکبر؟ آف دا سو کالڈ آل پاورفل، نام نہاد طاقتور کی. ڈکٹیٹر، قابض، ظالم. انڈر لائن آئیڈیا از ریئلسٹک. پوئم کے اندر جو چھپا ہوا آئیڈیا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے. اینڈ بریو ہے، بہت بڑا ہے. ایز ویل ایز بروٹل. اور یہ آئیڈیا وحشت ناک ہے. اباؤٹ دا ہارر آف لائف. یہ آئیڈیا وحشت ناک ہے زندگی کے خوف کے بارے میں. اینڈ دا وائلنس آف آور ٹائم. ہمارے دور کے تشدد کے بارے میں. That bird is accused of being a fascist. اور اس برڈ پر الزام ہے کہ یہ فاشسٹ ہے، وحشی ہے، درندہ ہے، یہ ہٹلر جیسا ہے. The symbol of some horrible dictator. یہ ہاک سمبل ہے کسی خوفناک ڈکٹیٹر کا، قابض کا، آمر کا، ظالم کا. Actually what the poet had in mind، در حقیقت پوئٹ کے ذہن میں جو بات تھی was that، وہ یہ، in this hawk nature is thinking. اس ہاک کے اندر فطرت بول رہی ہے. فطرت کہتی ہے کہ میں تمہیں موت دوں گی. فطرتی ہے نا موت. اور سائنٹیفک مین اس کے خلاف کوشش کر رہا ہے کہ موت نہ آئے. ہم نے نیچر کو کئی طرح سے ڈیفیٹ کر رکھا ہے، جیسے کہ فاصلوں سے، فاصلے سمٹ گئے. موت کو بھی انسان ڈیفیٹ کرنا چاہتا ہے. دیر از ڈفرنس. یہاں ایک فرق ہے. اینڈ دیر از پاور. اور یہاں ایک طاقت ہے. اینڈ ہی ہو ہولڈز دا پاور. اور جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، شیل ڈیسائیڈ دا میننگ آف ڈفرینس. وہ فیصلہ کرتا ہے
کہ اس فرق کا کیا مطلب ہے. چیزوں کا فرق کون بتاتا ہے؟ جس کے پاس پاور ہوتی ہے. وہ دن کو رات کہلوائے یا رات کو دن. جون جورڈن. نائس آف یو.